حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے آدمی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دیکھو جی نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، یعنی امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہیں جو نبی امی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں، حضور علیہ السلام نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی، محبوب کو جو پڑھایا اور سکھایا ہے رب تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، حضور کا کوئی استاذ نہیں، لیکن علم و حکمت کے، فہم و فراست کے، تدبر اور دانائی کے وہ عظیم موتی میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آئے، نہ آ سکتے۔ نبی پاک امی ہے، کسی دنیاوی استاد سے سرکار نے نہیں پڑھا، اور یہ بھی حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ پڑھا کسی سے بھی نہیں، لیکن جب حضور بولتے تو حکمت کے موتی پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے اور خوشبو سمٹ جایا کرتی۔ عرب کے لوگوں کو اپنی دانائی پر بڑا فخر اور ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دانا کوئی نہیں، لیکن جب حضور بات کرتے نا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔
اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا. ایک سیاںا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں. ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرایت نہ کر جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی. دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے. آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا، نکلو. لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے. شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو. انہوں نے کہا ایک نہیں پیئیں گے، 12 قبیلے ہیں، چونکہ ہمارا اختلاف ہے ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے. حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے. او یارو، اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت. آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں، جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے. مدینے والوں، تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے. تم کہہ سکتے ہو. ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے. یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے. وہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو. وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو. ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسوؤں کے وضو ہونے لگے. جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا. فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ؟ بس پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روحیں وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے. حضور امی ہیں، پر محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا. حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں. حضور امی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی. آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں. حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے. فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے. جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے. فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی. پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے. پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے. یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے. یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے. اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے، گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا. آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ. اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے. فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے. ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا. بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے. مسجد نبی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے. میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے. جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلی مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے. آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھیا تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھیا تو حضور نے 100 کو بھی بتائی ہے. پیغام دین دانائی سے، تدبر سے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے. یہ بھی یاد رکھنا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا. خود حضور فرماتے فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے اور جسے حضور حرام کہیں وہ بھی حرام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے. شارع حضور اختیار رکھتے ہیں جو چاہیں. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا, اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں. دنیا کا کوئی مفتی, کوئی محدث, کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں, ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا, پڑھوں کلمہ. حضور نے فرمایا آ جا, تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں, تو آ جا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ نے وسعت والا دامن بنایا. تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال. اور سنو میرے یارو, جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے, گندی ہے. قرآن کہتا ہے گندی ہے. سنو, حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں, حرام کریں گے گندی چیزیں. نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے. سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے. دودھ پاک ہے, طیب ہے. شہد پاک ہے, طیب ہے. شراب گندی ہے, ناپاک ہے. یاد رکھنا جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا. یاد رکھو وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا, اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے. ابو بکر صدیق بھی پاک, عمر بھی پاک, عثمان بھی پاک, علی بھی پاک, حسن بھی پاک, حسین بھی پاک, ازواج مطہرات بھی پاک, چاروں شہزادیاں بھی, ہر صحابی بھی پاک, اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک. میرے عزیز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں نبی پاک, آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے. پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید نے, فرمایا وَيَادَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں محبوب وہ سارے توق اتار دیں گے. گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے, رات کو جو گناہ کرتے تھے سویرے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا, اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے, قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا. دیت کی کوئی گنجائش نہیں, معافی کی کوئی گنجائش, قصاص ہی قصاص ہے صرف. لیکن محبوب نے سے سارے پھندے اتار دیے. فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے گا. تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا, توبہ کر لو, متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو, اللہ بھی معاف کر دے گا. تم سے قتل ہو گیا, جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو, دیت دے لو, رضامند کر لو, اللہ بھی معاف کر دے گا. تخفیف کر دی, آسانی کر دی. حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی. ایک شخص سے گناہ ہو گیا, حد لگ گئی ان پر, اور وہ انتقال کر گئے, سیاستہ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے,